چلا گیا تھا اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شارٹیج ہو جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی، اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا، تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خوردنی تیل کی یہاں پہ سچویشن اچھی ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے، جس کے اندر نمبر 1 فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسڈی ہٹائی گئی اور وہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری، جو سبسڈی تھی وہ ختم کری، دیگر چیزیں کی، اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ کوئی ایسے اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں، بالکل آئی۔ جون کے مہینے بھی مہنگائی تھی اور جولائی کے مہینے بھی مہنگائی میرے خیال سے منتھ 20% تھا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی اور اب تھوڑی سی مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر جو کہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریباً نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں۔ اکثر یہ بات کرتا تھا میں، اور اس زمانے میں شاید میں اکیلا ہی یہ بات کرتا تھا، کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہے۔ جب 80 بلین ڈالرز کا ہم امپورٹ کریں گے، جو ہم نے 2020 میں کیا، اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے، تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ 48 بلین ڈالرز اگر ہوگا، تو وہ ملک جو 48 بلین ڈالر یا 15% آف جی ڈی پی اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے، وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کہ 15% ٹریڈ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے؟ میرے خیال سے شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج جی ڈی پی کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا، 17.4 بلین ڈالرز۔ یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ 2007-8 میں ہوا، جو 8.1% آف جی ڈی پی تھا، یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں۔ نمبر 2 پھر ہمارے سال میں ہوا 19 بلین جی ڈی پی، اور پھر 17.5 بلین جی ڈی پی پچھلے سال ہوا۔ پاکستان بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے، ہم گروتھ کرتے ہیں، کچھ عرصے تک گروتھ کرتے ہیں، 5% 6% گروتھ لے کے آتے ہیں، پھر فوراً بسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے، وہ معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ بیسڈ گروتھ پہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی ہے، اور یہ جو ایک ہم ماڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کا، وہ ماڈل ہمارے لیے موزوں نہیں رہا ہے۔ اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے، جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں کری ہے، کوریا نے 70 اور 80 کی دہائی میں کری ہے، چین نے 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے کی ہے۔ کوریا ہو گیا، کوریا کو چھوڑ دیں اگر سنگاپور، جاپان کو، ہانگ کانگ دیکھ لیجئے، تھائی لینڈ دیکھ لیجئے، ملیشیا دیکھ لیجئے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے، اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے۔ نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے 5 سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی، 12,000 میگا واٹ پہ ہم آئے تھے، جب 12,500 میگا واٹ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے۔ آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 25,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن 30 ہزار میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی، جب بہت زیادہ گرمی تھی، تو ہم 5 ہزار میگا واٹ شارٹ تھے۔ تو ابھی بھی ہم کو کیپیسٹی اور لگانی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن the point is کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی، تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ ہم ایکسپورٹ کو وہیں چھڑا ہوا ہے۔ 2011 کے اندر پاکستان میں 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2011 میں۔ آج 2022 کے اندر ہم 31 بلین پہ پہنچے ہیں۔ اس میں سے اگر میں کاٹن پرائس کی انکریز نکالوں جو صرف 3 سال کے اندر 6,000 سے 18-19,000 پہ چلے گئی تھی، تو باقی ویلیو کے اندر تو کوئی والیوم میں تو کوئی انکریز نہیں آئی ہے۔ کسی سال تھوڑا چاول بڑھ جاتا ہے 10%، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے 2018 میں، جب ہم گئے تھے چھوڑ کے تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے، آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے 1.5 مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے۔ مطلب گندم کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے،
اس آدمی نے 3.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا. میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت طرین نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے, وہ 78 ہے, تو 17 ایکچولی 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا. ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 3.25 سال کے اندر. ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا, آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا. تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا, وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے. آپ نے وہ فوراً آپ وہ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے, آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹس کہہ دو, ڈپازٹ کہہ دو, لون کہہ دو, انویسٹمنٹ کہہ دو. آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے, یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں جو ہوتی ہے. جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا. پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا, امپورٹ اتنا بڑھ گیا. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے. میں ناصر القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا, ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا. آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے, فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں. چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی, جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا, جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے. اس کے بعد سائیوال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے, پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا. انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی, ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی. اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے, آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے. آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیے. وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے, ریسٹورانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے. اس کام نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا. تو پھر جب میں ادھر آیا, اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا, لیکن صرف معذرت کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا. میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری. ہم نے جو بین لگائے تھے, میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے, وہ ٹیمپریری بینس تھے. لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر, سی پی یوز کے اوپر 2-3 مہینے تک بین رہے گا. آپ کو جو 84-85 میں تکلیف آ رہی ہے, وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی. میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے, لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں تقریر اب کر رہا ہوں, آپ یہ ویوز گاڑی کے, ٹھیک ہے. یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی, بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا, میں اس دن کہا تھا, وہ لوگوں نے کہا بھی, اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائرٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی, نہ میری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے. میری فرسٹ پرائرٹی اور اونلی پرائرٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ, ٹھیک ہے. اور آپ سب کی بھی پرائرٹی یہی ہے. مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز, وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں. ہم یہی کریں گے. اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے, ہم نے بھی پرائز کم کری, سری لنکا نے بھی پرائز کم کری. سری لنکا نے منہ موڑ لیا, کہا کہ ہم دیکھ لیں گے, آئی ایم ایف کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے. ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں, ہم پرائز بڑھا دیں گے. ہم نے بات شروع کر دی ان سے, پھر بڑھا بھی دی پرائز, تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی. بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری, ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا, $4 بلین مانگے. آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے. آج 308 روپے کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے. ہائی آکٹین میں کو 350 روپے کا ہو گیا ہے. تو بنگلہ دیش نے بھی کرا, صحیح کیا. اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے, سیفٹی فرسٹ. تو اب 84-85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا, اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹمز تھے 173 آئٹم, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے. اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک, سوری. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں, تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں, ہمارے ممبر کسٹمز. اس کے اندر ہمارے مرتضیٰ میمن صاحب بھی ہیں, اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں, اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس. احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری. اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں, کراچی چیمبر بھی کریں, دیگر چیمبر بھی کریں, ایسوسیشن بھی کریں, ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے, ہم وہ ختم کر دیں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں, ٹاپ ایکسپورٹرز, ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. جو مطلب 25, کیونکہ 20% آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ مے بی 80% آف ایکسپورٹس. تو ول سی, ہم وہ کر دیں گے. ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے, لیکن باقی چیزوں کو 2-3 مہینے تک فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم سے آپ کہہ کے شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ, ٹھیک ہے. کیونکہ میں اب کر لیں شرمندہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں یہ ہونے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. یہ دس وی ول ناٹ ڈو فار 3 months. مطلب دیر آر ادر ویز آئی کین ایکچولی کنٹرول دس. ہم انٹرسٹ ریٹ 2-3% بڑھا دیں گے تو امپورٹ اور بھی کم ہو جائے گا.
تو ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا چوائسیز ہیں. ہم اگر اور ڈی ویلیو کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا. لیکن اگر ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا, تو کیا غریب آدمی کو کھانے کی روٹی اس کے چھین لیں گے, کیا کریں گے؟ سو وی آر ویری ہیپی کہ یہ ہمارے امپورٹ کرنے سے ڈالر کنٹرول میں آ گیا, اور انشاءاللہ اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے اور بھی آسانی ہوگی. تو اور جہاں تک آپ کے ڈیمیج کا تعلق ہے, میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے ممبر کسٹم کا اور چیئرمین ایف بی آر کا, اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل سبزواری کا اور چیئرمین کے پی ٹی کا, کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. اور چیئرمین صاحب, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر اور لکھ دیں کہ یہ جو ڈاکٹر عنایت ڈیلے کرتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے پرمیشن کا, اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولہ کیا تھا کہ کم از کم 50% تو اس سے آپ ڈیمیج معاف کروائیے, یا کوشش کر کے اس سے زیادہ معاف کروا دیجیے. تو چیئرمین صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے, ہم کوشش کر کے آپ کا یہ ڈیمیج ختم کروا دیں گے. ٹھیک ہے. جو یونس سمرو صاحب نے تجویز دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مکرم بھائی یہ, اور یہ چیف کلیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ تجویز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل تجویز ہے, تو یہ تجویز بھی مانگ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایف ای ڈی لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو اسٹیگر کریں, ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سروس پرووائڈرز پہ آپ نے کہا کہ سروس پرووائڈرز شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام ایس آر او بائی ایف بی آر آن سیلز ٹیکس, ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات. حاجی صاحب جولری کے ایشو پہ آپ نے 10,000 روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا. میں نے 40,000 روپے رکھا تھا, آپ اگر 30,000 کہتے تو آپ کی بات مان لیتا. نہیں میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے 10,000 کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگیننگ ہے, تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے. ہم جولری کا جو 40,000 روپے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے, یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو فکس ٹیکس میں ہی رکھیں گے, لیکن ہم 30 کر دیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ آپشن دے دیں گے کہ جس آدمی کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں جانا ہے, جس جولر شاپ کو, دیکھیں بڑے شاپس ہیں, اس میں رول یہ ہے, میں لوگوں کے لیے بتا دوں کہ 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکانیں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس دیں گی 3% جولری پہ. 17 سے ہم نے 3 کر دیا. اس میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن ہم نے کر دیا 17 سے 3. جو 300 سے چھوٹی دکانیں ان کو ہم نے فکس کہہ دیا. انہوں نے کہا نہیں 40,000 بہت زیادہ, تو پھر میں کہا 3% پہ آ جاؤ. تو وہ آپشن ان کے پاس ہے. جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ 40,000 بہت زیادہ ہے, وہ 3% پہ بھی آ جائے. لیکن اگر وہ 3% پہ بھی نہیں آنا چاہتے, چلو ہم 40 سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے. لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پڑے گا. اب 10,000 روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں, اور آپ کے پاس کوئی 5 کروڑ روپے کی انوینٹری کم از کم رکھی ہوتی ہے, اور آپ 10,000 روپے بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو میرے خیال سے تھوڑی سی میں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے. مطلب سیریسلی مطلب یہ کہ مطلب ایئر ٹریفک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے. مطلب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگز کاسٹ اس اے لاٹ آف منی. جو گورنمنٹ کی اسکولیں چلتی ہیں اس کے ٹیچرس فری میں نہیں آتے. سو وی ہیو ٹو ڈو دس. سو یہ ہم آپ کے لیے, لیکن جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے. اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی, اس پہ میں آ جاؤں. پہلے چھوٹے تاجروں کی اور پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک فکس ٹیکس ڈالا تھا. اس میں لیٹ می ایڈمٹ فرسٹ آف آل کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت, اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا. سچی بات ہے, ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی, یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی, کوئی چھوٹی پان کی ایک دم ڈھابا ٹائپ کا ہے, پان کی بھی چھوٹی دکان ہے, وہ اگر چل رہی ہوگی, یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی سی کوئی پنساری کی دکان ہے, تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے. تو اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا. تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں, آپ ہم نے کہا تھا کہ 30,000 روپے کا بل سمجھ لیجیے, اس کے اوپر ہم 200 یونٹ 300 یونٹ پہ لے رہے تھے. اس پہ 3,000 روپے مانگ رہے تھے. ہماری سوچ تھی کہ 3,000 روپے کا مطلب ہے 100 روپے پر ڈے. 100 روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی, میں نے سوچا تھا کہ دکان والا لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور 12 لاکھ روپے سال سے کماتا ہے, اس سے اگر میں 36% ٹیکس لے رہا ہوں تو 3% آف انکم لے رہا ہوں, یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے. میرا یہ سوچ تھی. 12 لوگوں نے کہا نہیں آپ 150 یونٹ کا کر دیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سے یونٹ میں افتتاح چھوڑ دو. زبیر موتی والا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 300 یونٹ چھوڑ دیں. 150 یونٹ کا مطلب ہے کہ 50% دکانیں ختم کر دیں. 200 یونٹ کا مطلب ہے کہ 66% دکانیں ختم کر دیں. 250 یونٹ کا مطلب ہے کہ 75-80% دکانیں ختم کر دیں. اور 300 یونٹ کا مطلب ہے کہ 96% دکانیں جو ہیں اس کو ہم نے استثنا دے دیا. تو پھر 4% دکانوں کے لیے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ رچائیں. تو ہم نے کہا کہ چلو ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں. فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریبل ٹیکس پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, ویریبل ٹیکس پہ جائیں گے. اگلے 3 مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ اے ٹی ایل پہ لے کر آئیں. جن کو آنا ہے, جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں, زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اے ٹی ایل یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ. کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں, کوئی گھر خریدتے ہیں, تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اے ٹی ایل پہ آتے ہو, آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں, تو اے ٹی ایل پہ آ ہی جانا چاہیے.
اور میرے خیال سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن 3 مہینے تک میں نے اس لیے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائس شاک ہے لوگوں کو. دویم یہ کہ بجلی جو ہے وہ 3 مہینے بعد سستی ہو جائے گی. یہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی کہ 3 مہینے بعد جو ٹیرف اسکیجول ہے اس کے تحت بجلی تھوڑی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی. تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکتوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے. تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا وچ از 5% انکم ٹیکس, 5% سیلز ٹیکس اینڈ 7.5 10 تھا 7.5% سیل ٹیکس, نہیں شروع میں 5 اور 7.5 5% سیلز ٹیکس اور 7.5% انکم ٹیکس جو پہلے تھا رجیم, جو اپریل میں مئی میں تھا وہی ہو جائے گا. یہ اکتوبر تک سپٹمبر تک رہے گا. 1 اکتوبر کو جو 5% کا نمبر ہے اس کو 7.5 کر دیں گے اور جو 7.5 نمبر تھا اس کو 10 کر دیں گے. تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے اور پھر جتنی زیادہ بل ہوتا ہے 500 یونٹ والا, 800 یونٹ والا, 1000 یونٹ والا, اس کا اس مطابقت سے بڑھاتے رہیں گے. تو تھوڑا سا مطلب بڑی دکانوں والوں سے بڑھائیں گے. میں کلیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ 42 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا. پچھلے سال ہم نے 6 ارب روپے لیے تھے, ہم 42 ارب روپے لینا چاہ رہے تھے. یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں سیکریفائس شیئرڈ سیکریفائس ہوگی تو وزیر اعظم پاکستان کے بیٹوں کی جو شوگر مل چلتی ہے اس کو میں نے 10% اوپر ٹیکس لگایا. میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا, میں نے آپ سب کے بزنسز کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا. تو میں چھوٹے اور میں نے بہت لڑائی کری ایک ہفتے تک کہ کم از کم ₹1,00,000 کی انکم کو IMF سے کہا کہ ایگزمپٹ کر دو. وہ نہیں مانے تو 5 سے میں نے 2.5% کر لیا. لیکن ہم نے سب کے بزنسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا. تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے. 25% آف آور GDP comes from the service sector. Very little manufacturing, very little tax come from that. مینوفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں. تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں. ہم اب 42 ارب روپے سے پیچھے ہٹ گئے لیکن پھر بھی ہم 33 ارب روپے ان سے ٹیکس لیں گے ویریبل کے حساب سے. تو مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاح اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے. مفتاح اسماعیل نے وہ میری کوئی ضد بحث نہیں تھی. ہم کو ان کو فکس نہیں دینا, فکس نہ دو, ویریبل دے دو. لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے. اور اگین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے ہی, تاکہ یہ ملک جو ہے یہ چلتا رہے. اس سال 4,000 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا. تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے. تو یہ 33 ارب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے. ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا. پر سیٹ جو تھا وہ میرے خیال سے 200 روپے سے 4,000 کر دیے تھے. 200 سے 4,000 300 روپے پر سیٹ تھا بس ایئر کنڈیشن بسوں کا. اس کو ہم نے 4,000 کر دیے تھے. ٹرانسپورٹ والے خوش نہیں تھے, ہم نے وہ بھی کم کر دیے, 1,500 روپے کر دیے. لیکن یہ کہ 1,500 روپے پہ ہم خوش ہیں, ہم کو 5 گنا زیادہ پیسے ملیں گے. وہ بھی خوش ہیں کہ 4,000 سے 1,500 پہ آ گئے. سو بٹ اگین آئی ہیو ٹو کلیکٹ دس منی. ہم نے ٹارگیٹ ان کو دیا ہے 7,500 ارب روپے کا چیئرمین صاحب کو. اور چیئرمین صاحب نے پچھلے سال بھی ٹارگیٹ پورا کیا ہے, بلکہ تھوڑا سا ٹارگیٹ زیادہ کر دیا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پچھلے چیئرمین نے کہا تھا کہ بغیر سیلز ٹیکس کے پیٹرول کے میں ٹارگیٹ نہیں پورا کر سکوں گا. اس چیئرمین نے ٹارگیٹ سے اوپر کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیئرمین انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ٹارگیٹ پورا کر کے جائے گا اور ٹارگیٹ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم چیئرمین کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو کوئی تنخواہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہم ٹارگیٹ اس سال بھی پورا کریں گے. اور اس کے علاوہ 800 ارب روپے ہم نے اور دیگر ٹیکس لیوی سے لے کر آنے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ واٹ وی کین ٹو میک شیور کہ دا کنٹری ریمین سیف. 84-85 کے اندر اگر چیمبر کے لوگ, خاص طور پر زبیر موتی والا صاحب اور دیگر جو آپ کے لوگ جن کو پتہ ہے اور جو بات یہ چیز سمجھتے ہیں وہ ہم کو مدد کر دیں تو وہ کر دیں. ادریس بھائی نے ایک بات کری تھی ٹرانسفر پوسٹنگز کی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ عاصم احمد صاحب جو ہیں چیئرمین FBR صرف میرٹ پہ کرتے ہیں اور صرف میرٹ پہ ہی کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے, مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سن کے کہ طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ دیز آر سچ گڈ آفیسرز. آئی ہیو نیور ایکچولی میٹ دیم بٹ آئی ول ناؤ وانٹ ٹو میٹ دیم. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے مکرم صاحب کا ممبر FBR کا ممبر کسٹم آپریشنز کا کہا تھا تو آئی کال دا چیئرمین اینڈ چیئرمین کو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ مکرم کو کیسا, میں نے کہا کیسا بندہ ہے مکرم. تو انہوں نے کہا ہی از دا فائنسٹ آفیسر آئی ہیو. اینڈ دین وی سیڈ کہ اوکے فائن وی ول میک مکرم ممبر کسٹمز. So he is a very fine officer and I'm sure that so is Mukarram is a very fine officer. اور جو نیا انشاءاللہ تعالیٰ ممبر انکم ٹیکس آئے گا, کیونکہ کرنٹ انکم ٹیکس کے ممبر کیسر اقبال صاحب وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اسی مہینے, تو وہ بھی انشاءاللہ فائن آفیسر رکھیں گے. جو مکرم کی کلاس کا آفیسر کو ڈھونڈ کے آئیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی جگہ, وہ بھی میرٹ پہ آئے اور وہ بھی اچھے لوگ آئے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی میرٹ زبیر موتی والا صاحب چیمبر میں کرتے ہیں ہم کم از کم اتنی میرٹ کریں گے.
وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل چیمبر آف کامرس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا ہمیں بہت سی چیزوں کا سامنا ہے. جب حکومت ملی تو فیصلہ کیا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے.